نمبر 1 ہے خزائن جعلی خزائن کا، اور والیوم نمبر 21 ہے اس کے 5واں حصہ۔ اس کو لکھنے والے کوئی 3 آدمی ہیں برائن احمدیہ کو۔ کیوں لکھ کر دی؟ کیونکہ اس زمانے میں ہمیں یہ نہیں پتہ ملتا کہ حکیم نورہ اس کے ساتھ تھا، یا تو وہ کٹ اور پیسٹ کی ایک انتہائی خبیثانہ مثال ہے۔ ہم نے تو اینالائز کر رکھی ہے ایک ایک کتاب۔ ساحل بھائی تسی کچھ نہ پوچھو، مرزائیاں نے مینوں اپنیاں کتاباں اینی واری پڑھا دیا ہیں کہ حد کوئی نہیں۔ تو براہین احمدیہ پر کسی کو شوق ہے بات کرنے کا تو آئے، ہم کتاب کھول لیتے ہیں، ابھی لگا دیتے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آج ہم لوگ براہین احمدیہ دیکھ کے اس کے اندر سے کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب مولانا محمد حسین بٹالوی صاحب نے خود ایک چیز کا اقرار کر لیا کہ واقعی جو ہے نہیں اس کی وجہ ساحل بھائی میں وجہ بتا دوں آپ کو، تاریخ دیکھنی پڑے گی۔ یہی فرق ہے جو میں جس نظر سے انالائز کرتا ہوں قادیانیت کو، میں تو دیکھتا ہوں اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں۔ آغا شورش کشمیری نے اپنی کتاب تحریک ختم نبوت کے صفحہ نمبر 23 پر ایک بات لکھی ہے درمیان والے پیراگراف میں۔ آغا شورش کشمیری لکھتے ہیں کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کے مطابق ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ کے دفتر میں 4 آدمیوں کو بلایا گیا، اور یاد رکھیں ان میں سے ایک آدمی کی میرے پاس تصدیق ہے، وہ سر سید احمد خان بھی تھا۔ مرزے کے ساتھ سر سید احمد خان بھی تھا، اور وہ پہلا موقع تھا جب مرزے نے سر سید احمد خان کو دیکھا۔ تو 2 اور کون آدمی تھے اس پر ہم تحقیق کر رہے ہیں، لیکن یہ بات تحریک ختم نبوت نامی کتاب میں آغا شورش کشمیری نے بھی لکھی ہے۔ اور ان 4 آدمیوں کے انٹرویو کے بعد ریورن بٹلر جو تھا بشپ سیالکوٹ کا، اس کے کہنے پر مرزا قادیانی کو منتخب کیا گیا۔ اب بعض لوگوں نے یہ باتیں درج کی ہیں بعض جگہوں پر، اور ایسا بیان کیا جاتا ہے کہ بعد میں جب بحث مباحثہ ہوا تو بٹلر سے کہا سیالکوٹ کے ڈپٹی کمشنر نے کہ بھئی یہ تو خاصا جاہل سا شخص ہے، یہ کیا؟ تو بٹلر نے کہا کہ یہ لکھ کر لائے گا، اور مرزے کو ایک ٹاسک دیا گیا کہ تم ایسی چیز لکھو، کتاب لکھو یا ایسا مقالہ لکھو، چاہے پبلش نہ کرو، کہ ہمارے پاس لے کر آؤ، تو ہم جو ہے نا اس کو پڑھیں گے، دیکھیں گے کہ تمہیں یہ پروویژنل آفر تھی اس کو نبوت کی، کیونکہ ان کی لسٹ پر بڑے بڑے لوگ تھے اس وقت۔ اس کے علاوہ بھی مرزے نے ان سے کہا کہ مجھے پیسہ دو تو میں کتاب چھپواؤں گا۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ 11,000 روپے کی لسٹ میں نواب بہپال کا ذکر ہے، بڑے بڑے لوگوں کا ذکر ہے، کوئی معمولی عوام کا تو ذکر ہی نہیں ہے وہاں پر۔ اس کو بڑے بڑے لوگوں سے، اب بڑے بڑے لوگ جب ہم مرزا قادیانی کی تاریخ دیکھتے ہیں خاندان کی اور اس کے تعلقات کو انالائز کرتے ہیں تو ہمیں نہیں لگتا کہ ان میں سے کوئی اس کا واقف بھی تھا۔ اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مرزا قادیانی تو اپنا باپ اس کا اپنے نہیں تھا کرتا، جوتے مارتا تھا، ڈنڈوں سے مارتا تھا، توہین کرتا تھا، یہ دیوڑی میں سوتا تھا، اس کو نہیں کیسے قبلہ، وہ لوگ یہ ساری چیزیں تاریخ کے اندر آپ ہمیں بتاتے بھی رہتے ہیں، ہم سیکھتے بھی رہتے ہیں، آپ سے ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن اس کے برعکس یہاں پہ بیٹھ کے ان تاریخی حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش کرنا اور لوگوں کو کہنا کہ وہ اچھی بات نہیں ہے، غلط ہے جو یہ کہتے ہیں، اس بندے کے بارے میں میرے خیال سے کوئی اپنا موقف تو لینا چاہیے نا بندوں کو تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے۔ یہ ساحل بھائی کہ بندہ آپ سے تاریخ کو ایک مسخ عرض کرتا تو ہم کروں خاموش رہیں۔ نہیں ایک عرض کروں گا، دیکھیں ہر ایک کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، عامر بھائی کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے۔ دیکھیں ہم نے تو ضیاء رسول بھائی سے بھی بہت کچھ سیکھا، بلکہ مجھے سوشل میڈیا پر لانے والا جو شخص ہے وہ ضیاء رسول ہے، ٹھیک ہے؟ آپ ان سے پوچھ لیں، اس سے پہلے میں کبھی سوشل میڈیا پر نہیں تھا آیا۔ اور دوسری بہت سارے، لیکن جو لوگ صریحاً کفر کرتے ہیں نا کہ کسی اور کو حکم مان لیتے ہیں، جس کا حکم ماننا تو کیا اس کو پروویژنلی بھی اس کے نہیں کہتے ہیں، دیکھو فلاں مولانا نے یہ کہا، فلاں مولانا نے یہ کہا، اور قرآن اور سنت اور اجماع امت کو الگ چھوڑ دیتے ہیں۔ ان لوگوں پر ہمیں اعتراض ہے، ہم بڑے شدت سے ان پر اعتراض کرتے ہیں کہ تم قرآن اور سنت کا ایک فیصلہ تمہارے پاس موجود ہے، اجماع امت کا ایک فیصلہ تمہارے پاس موجود ہے، اور تم اس کے مقابلے پر کسی پیر کو کھڑا کرتے ہو، کسی عالم سو کالڈ عالم کو کھڑا کرتے ہو، کیونکہ اصلی عالم تو اس بات سے واقف ہے کہ قرآن سنت اور اجماع امت کے باہر جو بھی بات ہوگی وہ ایک رائے ہوگی،
ہم قبلہ یہ مولانا محمد حسین بٹالوی صاحب کا ایک نا تحریر ہے، وہ سنیے گا تو اب میں پھر سوال آپ سے نہیں اس کی میں وجہ بتا رہا ہوں، آخری حرف سن لے. تو پھر جب یہ مرزا لے کے گیا نا اپنی یہ کتابیں ان کے پاس، تو اس نے اصل میں یہ جو چھپی کتاب ہے یہ نہیں لکھی تھی، بلکہ جو کچھ اس نے لکھا تھا بڑی واہیات بکواس تھی. انہوں نے اسے کہا کہ تم اپنے کسی کنٹمپریری سے اس کا ریویو لکھا کے لاؤ. اس سلسلے میں ایک شخص جس کے پاس مرزا گیا تھا وہ محمد حسین بٹالوی صاحب بھی تھے. یہ محمد حسین بٹالوی صاحب اس کے 1.5 سال کے قریب ساتھ میں انہوں نے پڑھائی کی، کوئی لمبی مدت نہیں کی، یہ نہ آپ سمجھیں. اور اس وجہ سے کچھ ان کی واقفیت بنتی تھی. تو مرزے نے ان سے کہا کہ بھئی میرے تے مہربانی کر اس کا کچھ اچھا لکھ دے. چونکہ ان دنوں یہ نبوت کا دعوے دار نہیں تھا، تو ہم آپ کو بہت ساری کتابوں کے ایسے ریویو دکھا سکتے ہیں کہ کتاب میں وہ حقیقت نہیں ہوتی، لیکن ریویو لکھنے والا کہتا ہے واہ 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 کیا بات ہے. تو یہ آپ سمجھیں اس قسم کا ریویو تھا، یہ اس قسم کا نہیں تھا جو قرآن اور سنت میں پر ریویو قسم کی کھا بات کر نہیں کر لکھا رہا گیا. قبلہ، میں بالکل ریویو کی بات نہیں کر رہا، میں الگ سے ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. انہوں نے لکھا ہے 1892 کے اندر، جی جی اشاعت و سنہ نے جس قدر قادیانی کو اس کے سابق دعوی نصرت اسلام کی نظر سے مسلمان جان کر اور اس کی کتاب براہین کی جھوٹی لافزنیوں سچے وعدے سمجھ کر اس پر ریویو لکھ کر اونچا کیا تھا، اس سے وہ چند اس کے چھپے ہوئے کفر ظاہر ہو جانے اور اس کی کتاب براہین کے مخفی الہادات کھل جانے پر اس نیچے گرا دیا اور تحت السرا تک پہنچا دیا. اکثر بلاد ہندوستان و پنجاب و ممبئی و مدارس اس وغیرہ کے گلی کوچے میں اس کے کفری عقائد و مقالات کو شائع و مشتہر کر کے مسلمانوں کو بخوبی ادا کر دیا ہے. یہ شخص زندیق و ملحد ہے. اس کی تصانیف میں جن میں براہین کے فریب امیزہ و ذو الوجوہ عبارات و بیانات بھی داخل ہے، مجموعہ کفریات ہے. بالکل اب مولانا محمد حسین بٹالوی صاحب پر جب یہ کفر ان کے نزدیک چھپا ہوا جو کفر تھا، جو ان کو اس وقت نظر تو نہ آیا، بعد میں نظر آ گیا، لیکن جن علماء کرام کو اس وقت نظر آ گیا ان علماء کرام کو صرف آپ اس وجہ سے غلط کہہ رہے ہیں کیونکہ اس وجہ سے مولانا محمد حسین بٹالوی صاحب کے اوپر آپ کے نزدیک مسلمان کسی کے نزدیک نہیں، آپ کے نزدیک اگر ان کے اوپر کوئی انگل اٹھتی ہے یا فنگر اٹھتی ہے تو وہ آپ کے نزدیک اٹھتی ہے، ہمارے نزدیک نہیں. تو پھر ان علماء کرام کو یہ کہنا کہ انہوں نے ایک مسلمان کے اوپر فتویٰ دے کے خود اپنے اوپر فتویٰ لٹا دیا تھا، تو یہ غلط نہیں ہے؟ بالکل غلط ہے. میں آپ کو ایک عرض کر دوں، آپ کو اسی لیے جب دیکھیں نا یہ لوگ بات کرتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے اس کے پیچھے کیا ہے، محرکات پر غور نہیں کرتے ہیں. جو محمد حسین بٹالوی نے لکھا تھا وہ تو اس نے یاری دوستی میں لکھ دیا نا، اس کو پتا تھا، محمد حسین بٹالوی صاحب کو علم تھا کہ یہ غلط ہے. یہ نہیں ہے، میں اس بات کو ایک لمحے کے لیے تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوں کہ محمد حسین بٹالوی نے، یہاں تو اس محمد بٹالوی صاحب نے براہین احمدیہ پڑھی نہیں تے مرزے دے کہن تے لکھ چھڑیا جو انہیں کیا لکھتا. لیکن اگر انہوں نے براہین احمدیہ کو پڑھا اور اس کے بعد لکھا تو انہوں نے بڑی فحش غلطی کی. جی اب یہ ان جو کی کل ایک اور علمیت بات پر کہی گئی، داغدار دھبا بن جاتا ہے کہ انہوں نے براہین احمدیہ کو پڑھا اور ایسا ریویو لکھا، تو وہ ان کی علمیت پر بڑا شدید سوال اٹھاتا ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے، کل ایک تاریخی بات کو جو ہے وہ مسخ کرنے کی کوشش کی گئی کہ جب علماء لدھیانہ اپنا فتویٰ کفر لے کے علماء دیوبند کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ جھوٹ بولتے ہو، اس کی جگہ تم لوگ دونوں بھائیوں کے اوپر فتویٰ کفر نہ کیوں نہ لگائیں. تو آئیے وہ لوگ جہاں پہ بیٹھ کے وہاں پہ پیر کی جو ہے نا وہ ہاں میں ہاں ملا رہے تھے اور خاموشی سے بیٹھے تھے کہ جی حضور آپ سچ بول رہے ہیں، آؤ میں فتاوی قاضیہ سے بتاؤں کہ اس کے اندر لکھا کیا ہوا ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ میں مولانا یعقوب نوتوی کے یہ الفاظ ہیں، میں اس شخص کو یعنی مرزا غلام محمد قادیانی کو اپنی تحقیق میں غیر مقلد جانتا ہوں اور آپ کو اس کی تکفیر سے منع نہیں کرتا کیونکہ آپ اس کے کل حالات سے بسبب قریب الوطن ہونے کے واقف ہیں اور نیز آپ نے اس کی کتاب براہین کی ہر 4 جلد کو دیکھ لیا ہے. یہ جو غیر مقلد لفظ ہے نا، یہاں پہ میرے بھائی تھوڑے سے پریشان ہو جائیں گے، اس کی وضاحت میں کر دیتا ہوں. انہی ایک شیخ الحدیث تھے محمد اسماعیل سلفی صاحب،
وہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام محمد قادیانی اپنے آپ کو بریلوی حنفی ظاہر کرتے تھے، لیکن حقیقت میں وہ نہ حنفی بھی تھے نہ اہل حدیث تھے، ہاں البتہ غیر مقلد تھے۔ یعنی یہاں سے یہ ثابت ہوا کہ یہ جو عام طور پر آج کل اہل حدیث جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ غیر مقلد ہے، یہ اس وقت غیر مقلد ان کو نہیں کہا جاتا تھا، بلکہ بے دین اور نیچری قسم کے شخص کو غیر مقلد اس وقت کہا جاتا۔ تو یہاں سے یہ بات کلیئر کر لیں۔ یعنی مولانا یعقوب نانوتوی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں مرزا غلام محمد قادیانی کو بے دین اور نیچری مانتا ہوں اور علماء لدیانہ کو اس کی تکفیر سے منع نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے براہین کی چاروں جلدوں کو دیکھ لیا ہے اور باسباب قریب ہونے کے وہ مرزا غلام محمد قادیانی کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو کل یہ جو کہا گیا کہ ان دونوں بھائیوں نے بغیر کتاب پڑھے فتوی کفر دے دیا تھا اور انہوں نے علماء دیوبند نے ان کو واپس بھیج دیا، یہ وہ کر دیا، تو یہ تاریخ کو جو مسخ کرنے کی کوشش گئی نا، جا کے پیر و مرشد سے پوچھنا کہ پیر و مرشد یہ کیا بات ہوئی۔ ہاں نہیں کوئی نہیں، یہ غلطی ہے، میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ محمد حسین بٹالوی نے براہین احمدیہ کو نہیں پڑھا تھا، یہ مجھے ہمیشہ شک رہتا ہے۔ پڑھا بھی تو بڑا بادی اور نظر میں پڑھا، ڈاکٹر صاحب لیکن میں یہ بھی کہتا ہوں نا کہ غلطی ان کی تھی بالکل۔ فلما تبین اللہ انہ عدو للہ تبرأ منہ، جب ان کو واضح ہو گیا تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، تو انہوں نے ان کا خلاف کام کیا تو وہ کفارہ اپنا ادا کر دیا انہوں نے۔ بالکل کر دیا، ٹھیک کیا آپ نے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تو ہر چیز کی معافی ہے، اللہ جس چیز کو چاہے معافی کر دے۔ اور یہ جو قاسم نانوتوی صاحب کی کتاب ہے، وہ کیا نام ہے اس کا یار؟ میں نے کئی دفعہ پڑھ بھی رکھا ہے اس کو، تحذیر الناس، تحذیر الناس پر۔ دیکھیں تحذیر الناس میں انہوں نے بعض ایسی باتیں لکھی ہیں کہ اگر آپ ان کا کانٹیکسٹ پڑھیں تو وہ اس کو ڈینائی کرتے ہیں۔ تحذیر الناس میں بہت ساری جگہوں پر لوگ ان پر الزام لگاتے ہیں، انہوں نے کہا کہ نبوت جاری ہے، حالانکہ تحذیر الناس کے اندر ہی کم از کم 4 جگہوں پر تو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے کہ انہوں نے صریحاً انکار کیا ہے کہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی نبی کا آنا مانتا ہے، کسی بھی صورت میں مانتا ہے، وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ لیکن بعض جگہ پر انہوں نے ایک الزامی جو آپ کے طور پر ایک جو جگہ لکھا ہے، وہ مطلب اتنے بڑے عالم کا جس نے مدرسہ دیوبند کی ابتدا کی، مطلب انہیں شاید اس کا علم نہیں تھا کہ ایک دور میں لوگ ان کی ہر بات کو اتنا سیریسلی پڑھیں گے اور کافر ان کا حوالہ دینا شروع کریں گے، لیکن وہ حوالہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ دیتے ہیں۔ یہ میری رائے ہے۔ قبلہ اختلاف ہونا بات ہے، اختلاف کو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، مسلمان کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی ڈاؤٹ، بالکل، لیکن اس اختلاف کو آپ اس طرح سے پیش کریں کہ نہیں جو جن علماء لدیانہ نے فتوی کفر دیا تھا وہ اس وجہ سے دیا تھا کہ ان کو خود چندہ چاہیے تھا جو مرزا غلام محمد قادیانی بالکل غلط بات ہے، لینے، تو یہ کتنی بڑی نہیں غلط بہتان ہے اور بہت ہی ظالمانہ بہتان ہے۔ جی نانوتوی مرحوم فوت ہوئے تھے 1880 میں، جی تو مرزا کے دعوجات بہت بعد میں آئے تھے نا، اور اس وقت یہ مسائل چل رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، خاتم النبیین کے موافق ہے مخالف ہے، تو اس کا کیا ہوگا؟ اس کے زمر میں بھی علماء نے بات کی۔ اب علامہ سیوطی کا آپ کتاب دیکھیں، نزول مسیح 700 سال پہلے لکھی گئی تھی، اس میں بھی یہی حوال لکھے گئے ہیں کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے تو پھر ان کا کیا حیثیت ہوگی، کیا ہوگا، انہوں نے بھی بحث کی اس پر۔ ہاں نہیں آپ کی بات تو ہے نا 100% ٹھیک ہے کہ اگر وہ مرزے کے زمانے میں جو کفریات بکتا تھا مرزا اور لکھتا تھا کہ وہ نعوذ باللہ نبی پتہ نہیں کیا کہ بکواسیات اس نے لکھی ہیں، تو اس زمانے میں اگر مولانا نانوتوی صاحب زندہ ہوتے تو وہ اپنی کتاب کو بڑے مختلف انداز میں لکھتے۔ آپ کی بات 100% ٹھیک ہے۔ قبلہ اس وقت مولانا محمد حسین بٹالوی نے اپنی اس بات سے رجوع کر لیا اور الگ اعلان انہوں نے خود کی زندگی جو ہے وہ مرزا قادیانی کی رد کے اوپر لگا دی۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن آج کے جو ان کے پیروکار ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، ہم نے مولانا محمد حسین بٹالوی کی پہلی بات کو لینا، آگے والا کام جو ہے نا ہم نہیں کرنا۔ نہیں مگر جس سے کفریہ غلطی کو تو ماننا ہے، جس کی رجوع کیا، جس پر اصلاح کی، انہوں نہیں ماننا یار، ان کو کوئی جھٹکا لگوانا چاہیے کہ اب دیکھیں مولانا محمد حسین بٹالوی کتنی واضح بات لکھ رہے ہیں کہ ابھی سنیے گا، میں ان کے شات و سنہ سے پڑھ رہا ہوں۔ اور فریق دوم یعنی لدھانی مدعیان اسلام اپنی تکفیر کی یہ وجہ پیش کرتے ہیں کہ ان الہامات میں
مولف یعنی مرزا غلام محمد قادیانی نے پیغمبری کا دعویٰ کیا ہے اور اپنے آپ کو ان کمالات کا جو انبیاء سے مخصوص ہے ماحل ٹھہرایا ہے، اور ان آیات قرآنیہ کا جو خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء سابقین کے خطاب میں وارد ہیں مورد نزول قرار دیا ہے۔ اب مولانا محمد حسین بٹالوی ان علماء اللہ جانے کی وجہ تکفیر بھی بتا رہے ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں جی انہوں نے بنا پڑھے فتویٰ تکفیر دے دیا، یا مولانا محمد حسین بٹالوی سچے ہیں یا یہ سچے ہیں؟ نہیں دیکھیں ساحل بھائی، بات یہ ہے کہ مولانا محمد حسین بٹالوی صاحب باعث تھے مرزے کے لیے۔ باعث ہوتا ہے کہ آپ کسی کی برائی دیکھیں اس سے قطع نظری بھی کر لیں، اس کی وجہ ان سے واقفیت اور دوستی ایک قسم کی تھی، جیسے میرا کوئی کلاس فیلو ہو اور یاری دوستی میں کہ ہاں بھئی ہم ایک زمانے میں واقف تھے تو چلو نہ کر، اور کہا جاتا ہے، اور یہ سیرت المہدی نام کی جو کتاب ہے وہاں پر بھی لکھا ہے کہ اصل میں مرزے نے ہزاروں صفحے لکھے تھے شروع میں، اور بات میں وہ تسلیم کرتا ہوں، کیونکہ جب وہ صفحے مرزا قادیانی نے مولانا بٹالوی صاحب کو دیے ہوں گے تو انہوں نے کہا ہوگا کیا بکواس لکھ کے لایا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے یہ ساری تحریریں پڑھ کے کہ بٹالوی صاحب کے کہنے پر مرزے نے دوبارہ لکھی، اور بٹالوی صاحب نے شاید اسے دوبارہ پڑھا نہیں اور انہوں نے وہ ایک لکھ کر دے دیا، کیونکہ یہ جو تھی نا اس کو پیئر ریویو کہا جاتا ہے۔ پیئر ریویو اس دور میں بھی تھا کیونکہ وہ لانسٹ چھپتا تھا، لانسٹ میں پیئر ہوتے تھے، ہم بھی پیئر ریویو کر رہے ہیں پچھلے 25 برس سے، دنیا کے انتہائی مشہور جرنل کے لیے ہم پیئر ریویو دیتے ہیں۔ اچھا قبلہ، وہ مولانا غلام دستگیر قصوری رحمہ اللہ کی کتاب میرے سامنے آ گئی ہے، اس کا نام تھا تحقیقات دستگیریہ۔ ہاں ٹھیک ہو گئی، ٹھیک ہے، ہاں جی۔ تو بات یہ ہے کہ ہم بٹالوی صاحب کا جو پہلا ریویو ہے وہ بائسڈ مانتے ہیں، ہم اسے ٹھیک نہیں تسلیم کرتے، لیکن بعد میں انہوں نے ساری زندگی اس کا ازالہ کیا۔ اب ایک غلطی پر تو کوئی مصر ہو جائے وہ تو قادیانیوں کے پھر طرفدار ہو گیا۔ ہم مولانا محمد حسین بٹالوی کو اپنی آنکھوں کا تارا سمجھتے ہیں جو انہوں نے کام کیا، لیکن اس کے اوپر یہ کہنا کہ چونکہ مولانا محمد حسین بٹالوی صاحب نے ایک وقت میں لکھ دیا تو اگر ان کے خلاف یا اس کے خلاف کوئی بات کرے گا تو وہ مولانا محمد حسین بٹالوی کا مخالف ہے، یہ بھی تو غلط ہے۔ نہیں غلط ہے، ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں۔ دیکھیں جو کسی کی ہر بات کو نا ایک جگہ دیکھنا چاہیے اور پھر فیصلہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے اپنی غلطی کا ازالہ کیا، اصل چیز ایک غلطی کا ازالہ تو مرزا بٹالوی صاحب نو لکھنی چاہیے تھی، وہ مرزے نے لکھ چڑی۔ میں یہ بات بھی سامنے آئی تھی ڈاکٹر صاحب کہ بٹالوی صاحب نے یہ کہا تھا کہ ابھی انہوں نے لکھی تو ہے آیات مگر کوئی دعویٰ اس کا سامنے ابھی آیا نہیں ہے۔ ہاں اس وقت نہیں آیا تھا، مطلب صاف کر کے نہیں آیا تھا، آپ ایسا کہہ رہے ہیں۔ مرزا تو شروع سے مطلب اس کو تو 1877 میں یہ اپوائنٹ کیا گیا تھا، اگر آپ کو علم ہو۔ 1868 میں اس نے سیالکوٹ چھوڑا، پھر 10 برس تک ان کا کانٹیکٹ رہا، اور پھر مرزے کو پہلے بھی آفر مجھے لگتا ہے ہوئی تھی، لیکن اس کا باپ اس کے بڑے خلاف تھا، وہ اس کو بہت مارتا تھا اس کی اس خباستوں کی وجہ سے۔ مطلب یہ تو ایک ایسے نبی کو شخص کو نبی مانتے ہیں جس کی ساری زندگی جو ہے نا ایک انتہائی گرے ہوئے شخص کی زندگی ہے، اور جس کی زندگی میں کوئی پائسٹی جو ہوتی ہے، جو نبوت کے نشان ہیں، اس کا ملنا تو درکنار دور دور تک نظر نہیں آتے ہیں۔ تو ایسے شخص کو بیچنا نبی بنا کر بڑا مشکل کام ہے۔ یہ جو قادیانی ہے نا، یہ اس لیے نہیں قادیانی کہ وہ مرزے کو جانتے ہیں، میں آپ کو گارنٹی سے بتاتا ہوں 80% قادیانی لوگ مرزے کے نام کے سوا کچھ بھی نہیں جانتے مرزے کے بارے میں۔ اور یہ جماعت یہ جو گروہ ہے، کلٹ جو ہے، یہ پوری کوشش کرتا ہے کہیں اس کے فالوور مرزے کے بارے میں جان نہ لیں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ آج سوشل میڈیا پر آنے کے بعد اس میں تھرتھلی مچی ہوئی ہے قادیانیہ جماعت میں، ان کے 70% لوگ یا خاموشی سے الگ ہو گئے۔ اور آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر کتنا چھوٹا سا ٹک ٹاک ہے، یہاں پر آپ کو بے شمار درجنوں سینکڑوں لوگ تو آپ کے سامنے آتے ہیں کہ ہمارے 17 لوگ ہیں۔ ابھی ساحل بھائی کے براٹ پر 17 لوگوں نے اسلام قبول کیا، 6 لوگوں نے شاہد بھائی کی براٹ پر کیا، بے شمار لوگ یہ ضیاء رسول کی براٹ پر اسلام قبول کرتے ہیں، پھر عامر نذیر بھائی کی براٹ پر ایک انتہائی کٹر قادیانی نے اسلام قبول کیا۔
آپ جب ایک قادیانی اسلام قبول علل اعلان کرتا ہے تو آپ میری بات کا یقین مانیں 1000 قادیانی خاموشی سے الگ ہو جاتا ہے. یہ میری گارنٹی ہے اس بات کی آپ کو. تو آپ لوگوں نے تو کمال کر دیا. آپ نے تو قادیانی کی وہ بینڈ بجائی ہے جو قادیانیت کی پوری تاریخ میں نہیں بجی تھی. جی اب آئی کتے اپنے کام شروع ہو گئے نے. ڈاکٹر جو آن لائن ہاں جی. لگائیں یہ مرزا طاہر نے لگوائی تھی یا اس نے یہ کیا مسرور نے؟ کیا چیز؟ یہ جو آن لائن انہوں نے روحانی خزان وغیرہ سارا پہلے ہاں نہیں میں ہوتی بتا دیتا ہوں. مجھ سے پوچھا کریں جی، میں ماہر ہوں قادیانیت کا. ہاں وہی میں پوچھ رہا ہوں مجھ سے کہ کس پوچھے، نے میں سن بتاؤں گا آپ کو. یہ جناب 1882 میں مرزا طاہر فرار کروایا گیا. اس کو دھکا دے کے پاکستان سے نکال دیا گیا 1982 میں. 1982 میں. ہاں ٹھیک ہے جی. 1984 میں اس نے یہ لکھنے لکھانے کے سلسلے میں پہلا کام یہ کیا کہ مرزا قادیانی کی ساری کتابوں کو ان کی تاریخ اشاعت کے اعتبار سے 23 جلدوں میں چھپوایا. اس کا نام اس نے روحانی خزائن رکھا. تو روحانی خزائن نامی کتاب مرزا قادیانی نے نہیں یہ نام دیا، یہ مرزا طاہر نے دیا. اور یہ 1986 میں پبلش ہوئی اور یہ ایک پریس انہوں نے لگوایا ادھر لندن میں، اسلام آباد شیپ ہیچ میں، وہاں سے یہ چھپ گئی. یہ دور ایسا تھا کہ اسی دور میں جو سیٹلائٹ ٹی وی آ رہا تھا تو انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا 90s میں. 1993 میں پہلی مرتبہ انہوں نے آڈیو ٹرانسمیشن شروع کیا. مرزائیو سن غلط ہو جائے تو میں نے الزام نہ دینا، میں رفلی بتا رہا ہوں، میرے پاس یہ لکھی ہوئی چیزیں موجود ہیں. ذرا 1-2 سال ادھر ادھر ہو جائیں تو مجھے پتہ ہے. 1993 میں انہوں نے آڈیو، اب یہ ایسا کرتے تھے کہ پہلے تو انہوں نے یہ شروع کیا کہ لیٹ 80s میں ارلی 90s میں آڈیو کی ریکارڈنگ کرتے تھے کیسٹ پر. وہ کیسٹیں پوری دنیا میں بھجواتے تھے. پھر انہیں پتہ لگا کہ سیٹلائٹ سے آواز جا سکتی ہے اور وہ سستا کام ہے. اس کے بعد انہوں نے آواز کا کام شروع کر دیا اور یہ صرف آڈیو ٹرانسمیشن ہوتی تھی. اور پھر یہ مختلف زبانوں میں نا اس کی ٹرانسلیشن بھی ٹرانسمٹ کرنے لگے. پھر انہیں پتہ لگا کہ ہم مڈ 90s میں کہ ہم ایک چینل خرید سکتے ہیں. تو انہوں نے ایک سٹریم خریدی سیٹلائٹ کی. اس کا نام انہوں نے رکھا MTA. آپ دیکھیں اس کو قادیانیوں کہتے ہیں مسلم ٹی وی احمدیہ، لیکن اصل میں MTA اس کا نام رکھنے والا نا، میں اس شخص کو جانتا ہوں جس نے یہ نام رکھا تھا. اس کو ہم نے پوچھا یار MTA کیوں؟ کہتا ہے جی مرزا طاہر احمد. اس نے MTA اس کو مرزا طاہر احمد کے نام کے کہا تھا. اور طاہر ایسا خبیث شخص تھا، اس نے کہا اس کو مسلم ٹی وی احمدیہ کر دو، میرا نام بھی رہے تو وہ نام بھی رہے. ٹھیک ہے جی. یہ مڈ 90s میں شروع ہوا. اب لیٹ 90s میں میڈیا آنا شروع ہو گیا، جو ہے نا انٹرنیٹ. آپ کو یاد ہوگا 96-97 کا دور ہے جب وہ، مجھے اس کا نام بھول گیا، اور پھر وہ پال ٹاک آئی. ہاں پیل ٹاک آئی تھی 97 میں. ہاں دیکھیں پال 98 میں ٹاک کا فلم تھی. جب اس نے لیاس ستار سے مبالغہ کیا نا تو پال ٹاک پر شور مچا ہوا تھا اس مبالغے کا. ہاں اور میں لوگ، تھا ان دنوں. ہاں میں نے جوائن کیا تھا 99 سے پیل ہاں ٹاک جی. کو. تو آپ کو یاد ہے نا، یہ پھر پال ٹاک پہلا سوشل میڈیا تھا جس پر قادیانیت کے خلاف ہاں گروہ بن گئے. جی جی اور بالکل. انہوں نے بڑا پبلسٹی کی الیاس ستار کے اور اس مبالغے کے مرزا طاہر جو ہے نا مبالغے کی لعنت کا شکار ہو گیا. اس کے بعد جو ارلی 2000 آیا تو انہوں نے فیس بک کا دور شروع ہوا. فیس بک پر انہوں نے پیجز بنائے، پھر مسلمان بھی آ گئے. لیکن جو اصل سوشل میڈیا شروع ہوا ہے 2010 کے بعد شروع ہوا ہے، کیونکہ پھر تیز ہو گیا، ایکسیس زیادہ ہو گئی اور لوگ بہت زیادہ. تو آپ نے دیکھا ہوگا 2010 کے بعد ایک ڈیولپمنٹ ہوئی. مئی 2011 میں
कौमी असम्बली की कार्रवाई भी डिक्लेयर हो कर दी गई। उसके बाद तो कादियानियत की जो तबाही फिरी है पिछले 14-15 बरस में, उसका आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं। ये इसकी मुख्तसर तारीख है। कैसे ये मीडिया पर आए, पहले लिखने से शुरू हुआ, फिर वॉइस पर शुरू हुआ, फिर टीवी पर शुरू हुआ, फिर पॉल टॉक पर शुरू हुआ और फिर सोशल मीडिया पर आ गया। ऐसा ही है ना भाई? बिल्कुल 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 ऐसे। शाह साहब, मैं आपको ना एक ऑडियो सुनाना चाहता हूँ, जरा ये सुनिएगा जरा। जी जी आवाज सही है तो मुझे बताइएगा। जी। फतवा क्यों दिता? वो फतावा कादरिया दे विच लिखे है कि मिर्जा कादियानी जाना सी लुधियाने। यूसुफ भाई मौजूद हो? जी जी सर, सुन रहे हैं। चेक कर लो गल, कईयां नूं कोड़ी लगनी है पर नोट कर लो गल। मिर्जा कादियानी जाना सी लुधियाने ते चंदा मंगना सी इब्राहिम दे वास्ते। वो ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਨਾ ਅਨਫੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੰਦਾ ਉੱਤੇ ਮਦਰਸਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸਨ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਚੰਦਾ ਸਾਰਾ ਉੱਧਰ ਲੈ ਗਿਆ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੇ, ਸਾਡਾ ਮਦਰਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਮੌਲਵੀ ਕਾਦਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਅਬਦੁੱਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾदियानी काफर है, काफर है। हाँ जी किबला, आप बताएं ये है वजह जी फतवा कुफर की। हाँ, देखें बात ये है कि आपको पता है कि आमिर साहब बड़े, जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ता था ना तो आमिर साहब मीडिया पे आया करते था, पॉल टॉक इधर उधर ना। और जब ये मुफ्ती साहब सबसे पुराने हैं, मुफ्ती मुबशर, कादियानियत के लिए अगर आपने किसी शख्स को कुछ क्रेडिट देना है ना तो मुफ्ती मुबशर साहब आते थे सच्ची बात के नाम से। और हमें बड़ी परेशानी थी, हम कॉलेज में पढ़ते थे तो हमें बड़ा होता था कि ये बंदा नज़र कैसा आता है। एक दिन मुफ्ती साहब ने सच्ची बात को ख़त्म नबूवत चैनल का नाम दे दिया मिड 2000 के 4-5 साल बाद। तो हमें एक जवान से मौलवी साहब की शक्ल नज़र आई जो पंजाबी लहजे में उर्दू बोलते हैं। तो हमने कहा कि माशाल्लाह ये तो बड़ी ज़बरदस्त है। और ऐसी ऐसी बातें उन्होंने बताई जो हमारे इल्म में भी नहीं थी। हम बड़े इंकशाफात होते थे। तो ये वो लोग हैं। और इनके चैनल पर आमिर नज़ीर साहब आया करते थे, ये भी मैं आपको बताऊं। इनकी बड़ी करीबी एक लेज़ॉन था आमिर नज़ीर साहब के साथ, तो लोग ढूंढते थे। अब बात ये है कि अल्लाह बेहतर जानता है कि उनकी क्या अंदर से है। मैं तो एक चीज़ ने मुझे आमिर साहब, आमिर भाई के बारे में मेरी जो भी इश्कालात थे उसको बहुत कम कर दिया। वो बात थी कि एक बड़े कट्टर मर्ज़ई का इस्लाम कबूल कर लेना। उससे मैं, क्योंकि अल्लाह ताला का वादा है कि अगर आपने किसी एक शख्स को भी मुसलमान किया तो आपको उसके बदले में माफ़ कर दिया जाएगा। तो आपने तो कितनों को तो साहिल भाई आपने किया है। तो इस बात ने मुझे रोक दिया इस बात से कि मैं कोई ऐसी यानी कि ख्याल रखूं एक ऐसे शख्स के बारे में जिसके हाथ पर लोग इस्लाम कबूल करते हैं और जिस चीज़ का वो रद्द करते हैं। तो बस यही सोच के हम खामोश हो गए, वरना इस तरह की वो बातें कभी कभी करते हैं तो अल्लाह बेहतर नहीं जानता देखिए है। ना, कितनी बहादुरी से और कितने कॉन्फिडेंस के अंदर ये बात की गई है कि जी वो तो फतवा इस वजह से दे दिया था कि जी उन्होंने चंदा लेना था, तो चंदा मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी ने ले लेना था, तो दोनों भाइयों ने मिलकर मिर्जा कादियानी पे फतवा कुफर दे दिया। अब नहीं इससे बगैर क्या देखें साबित इसका होता है? सबूत नहीं है ना, आमिर भाई के पास इसका कोई सबूत नहीं है। अब आगे सुनिएगा, अस्सलाम वालेकुम। आगे भी सुनिएगा। जी वो तो जैसे लुधियाने गया, पता नहीं वो सूफी अब्बास ने, जरा सूफी अब्बास लुधियानवी दा जिक्र इकट्ठे हुए तो उन्हें आख्या भी मिर्जा कादियानी आया, बड़ा बड़ा मौलवी, बड़ा तैयार होया ते उन्होंने दोनों जी पटक करता ते बोलता पिया ते खजदा पिया ते किताब बंदा लिखांगा तो ये उन्हें आख्या वो तो काफिर है। आप फतावा कादरिया जो ने लिखिया है भी जिस वेले मैं उठो उठ के वापस आया ते राज मेरे भरा ने आख्या, मौलवी अब्दुल्ला ने आख्या किसी दे बारे मुंह खोलण तो पहला ना सोच लई रहे, सोच के गल करी थी। कुफर दा फतवा किसी दे अजे देईदा नहीं है, बड़ी गल है। आंदे घर आके संभराई नियम दी पढ़ी ते विच कुफर ही कुफर लिखे। अब अब इससे क्या अंदाज़ा लगाएं कि आपके सामने मौलाना मोहम्मद हसन बटालवी की
اور فتاوا قادریہ کی بتائی گئی ہے تحریر ہے، پھر اس بات کے اوپر اتنا ڈٹائی سے جھوٹ بولنا کہ انہوں نے کتاب ہی نہیں پڑھی تھی؟ کس نے؟ بٹالوی صاحب نے؟ علماء لدھیانہ نے، اور پڑھے بنا فتویٰ دے دیا۔ پڑھے بنا بھی فتویٰ دیا جا سکتا تھا، کیونکہ اس کی بکواسیات ہی ایسی تھی نہ ہی پڑھ کے وہ دیتا تو تھے، ایک الگ پھر بھی بات ہے، فتویٰ ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پہ جو لوگوں کے سامنے ان کی جو ایک امیج دیا گیا ہے علماء لدھیانہ کا، وہ دیکھیں کس طرح سے دیا گیا ہے۔ نہیں وہ دیکھیں، بات اصل میں یہ ہے کہ کبھی کبھی غلطی سے ہمارے منہ سے بھی علماء دین کے بارے میں نکلتا ہے، ہر ایک کا اپنا ایک معیار ہے۔ میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ ہر ایک کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا جائے اس بات کا۔ اچھا آگے بینیفٹ آف ڈاؤٹ سید صاحب تھوڑی سی بات سنیں گے ذرا؟ فتوا دیتا، میں تو گل سنانا چاہنا، انہاں فتوا دیتا تے اے گئے لے کے فتوا علماء دیوبند کول، مولانا رشید احمد گنگوئی کول، مولانا یعقوب نانوتوی کول، تے اسی طرح اور جڑے اتھے علماء سن، اتھے کوئی دستار بندی دی ایسی سیریمنی جنوں کہندے ہو، وہ اس زمانے چ ہوندی سی، دستار بندے دی کوئی تقریب ہوندی سی، اودے چ یہ گئے تے نہ جا کے آخیا جی ایک بندہ ہے تے فتوا کفر لایا تے تسی ادے فتوا کفر لاؤ، انہاں نے کہا اے کافر ہے، انہاں کیڑی گل تو کافر ہے؟ یہ زبانی کلام میں گل کردے سن تے انہاں آخیا بھی اے جی کسی دی تکفیر نہیں کری دی ہے۔ انہاں انہاں نوں علماء دیوبند نوں کنوینس کرن دی کوشش کی، ادوں اللہ حضرت میرے حالے یہ پیدا بھی نہیں سن ہوئے، بہت پرانی گل ہے، بریلوی بعد وچ شروع ہوئے بریلوی سسٹم، تے وہ مدرسہ ادو بنیا سی انہوں نے کہا بھی وہ ایسے گل تو کافر ہے، تو مولانا یعقوب نانوتوی نے آخیا بھی کسی مسلمان دی تکفیر کرنا میں تہاڈی کیوں نہ تکفیر کرنا۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام خان صاحب۔ ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کو میسج کیا واٹس ایپ پہ، ٹائم ہو تو ضرور دیکھ لیجئے گا، جزاک اللہ۔ ہاں میں دیکھ لوں گا انشاءاللہ۔ جی ساحل بھائی آؤ، ضیاء رسول صاحب چلے گئے براڈ کھول کے، کہاں گئے؟ قبلہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں کہ کس طرح سے اب ایک بات جو نہ تو تحریرات کے اندر موجود ہے، نہ سینہ بہ سینہ موجود ہے کہ کسی نے اس کو نقل کیا ہو، جی پھر اس کے اوپر اتنا ڈٹائی سے جھوٹ بول دینا کہ مولانا قاسم یعقوب نانوتوی نے اور مولانا رشید گنگوہی نے یہ کہا کہ اسی ٹھڈ تے نہ فتویٰ کفر لائیے۔ دیکھیں کدے تے نہ لائیے علماء لدھیانہ کے پر جب وہ اچھا گئے تھے، جب وہ نہیں گئے نا ایسا نہیں ایسا نہیں کہا علماء انہوں نے۔ دیوبند نے آگے سے یہ کہا اسی ٹھڈ تے فتویٰ کفر لاواں گے، نہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ دیکھیں ہر ایک کی ایک چھوٹی سی ویریشن ہوتی ہے، یہ فروئی چیزیں ہیں۔ جب کوئی قرآن اور حدیث سے ڈیویشن کرتا ہے تو پھر ہمیں بہت سخت ناراضگی ہوتی ہے اس شخص سے۔ جو علماء ہیں آپس میں باتیں کرتے ہیں تو دیکھیں علماء میں سے ایک پرفیکشن کسی کی نہیں ہے۔ ایک یہاں تو ہو نا کوئی عالم دین ہو تو وہ یہ دعویٰ کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ، جیسے مرزا کہتا تھا ان اللہ لا یترکنی علی خزائن طرفۃ السلام عین۔ علیکم۔ ٹھیک ہے، سہل بھائی آپ نے اتنی بات وعلیکم بیان کی ہے، آپ وہ بات بھی شاہ صاحب کو بتائیں نا کہ انہوں نے کل کہا ہے کہ میں ان کو کافر نہیں سمجھتا، میں ان کو مسلمان ہی سمجھتا ہوں، وہ عالم دین تھے، بڑا کام کیا انہوں نے، ہاں یہ بھی بس بتائیں ٹھیک نا ہے۔ شاہ صاحب۔ یار اس طرح کی باتیں جو ہیں نا ایک دوسرے کے بارے میں ہزاروں لوگ یہاں پہ ہر بندہ دوسرے تیسرے کے اکابرین نے ان کے علماء کے خلاف، دیوبندی وہابی سنیوں کا جھگڑا کیا ہے؟ جہاد کا جھگڑا ہے، یہی تو جھگڑے ہیں۔ وہ ان کے اکابر کے بارے میں بولتے ہیں، وہ ان کے اکابر کے بارے میں بولتے ہیں۔ ان چیزوں کو لے کے جو ہے اس سے کیا کافر ہو گئے ہیں وہ؟ انہوں نے اگر کہہ دیا کہ انہوں نے یہ مسجد کا چندہ جو ہے وہ بچانے کے لیے فتویٰ دیا ہے تو وہ کیا کافر ہو گئے ہیں؟ دے دیا ہوگا، ایسی باتوں کو لے کے کوئی اگر جھگڑنا ہے ہم نے تو پھر ہو گیا کام ہمارا بس۔ ہاں نہیں مین چیز یہ ایسی تھی کہ باتوں کیا کو چھوڑ دینا اگر وہ چاہیے۔ کہتے ہیں کہ میں ان کو کافر کہتا ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا تھا جب انہوں نے کہہ دیا کہ میں ان کو کافر نہیں کہتا، مسلمان سمجھتا ہوں۔ ہاں، اب کیا کرنا بات ہے؟ ختم۔ اسٹیمپ پیپر پہ لکھوانا ہے، کیا کرنا ہے؟
साहिल भाई छोड़ दें, ये बड़ी फरूआत हैं। ये तो सर मिर्जा कादियानी भी मोहम्मद ऐसी कहता है बातों से अगर नबी पर झगड़ना है झगड़ना हमने, नहीं कोई चाहिए। बंदा यहाँ पे कोई ना आप कर सकते हैं खत्म नबूवत का काम, है ना मैं कर सकता हूँ। इस तरह के एक नहीं भाईजान, हजारों बातें मौजूद हैं जो एक अगर दूसरे की, खत्म मैं इधर नबूवत का आपको काम दिखा करने का सकता हूँ, बता मतलब सकता ये हूँ, है, ये एक दूसरे के काबर के बारे में ये कहते हैं। खत्म नबूवत के काम करने का मतलब ये है कि कोई भी शख्स उठ के, चाहे वो बहुत बड़ा खत्म नबूवत का मुजाहिद हो, चाहे वो रद्द कादियानत के हवाले से 0% हो, वो तरीक़ी हक़ाइक़ को मसख़ करके लोगों के सामने और यार गलत चीज़ें यही पेश इन्हीं करे, चीजों उसके ऊपर बात यही नहीं तो करनी, झगड़े खामोश चल रहे हैं रहना है, देवबंदी तो बरेलवियों इसको कोई के, खत्म नबूवत का काम नहीं करता। देवबंदी बरेलवी भाभी शिया, यही तो झगड़े चल रहे हैं। यहाँ पे तो ना देवबंदी का जिक्र है, ना शिया का जिक्र है, ना बरेलवी का जिक्र है। किधर से आप ले रहे हैं आपके बात? नजदीक तारीख ये है, कौन यहाँ पे, कौन कर रहा है यहाँ पे देवबंदी बरेलवी शिया की बात? साहिल भाई बात सुने, बात ये है कि इनसे हमारे मज़हब पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनकी एक परसेप्शन है, हर आदमी में ऐसी बातें हैं। साहिल भाई मेरी बात का यकीन करें, हर आदमी जो है ना कुछ ऐसी बातें करता है जो दूसरे नहीं करते, तो उसको भूल जाना चाहिए ऑनेस्टली। आप अस्सलाम इनको वालेकुम। कल को भी मैं उठे, कुछ कल को भी उठे, मैं एक कहे बात जी मैं एक सिर्फ मिनट एक बात आप कर एक सकता मिनट हूँ? दीजिए। जी बोलें। मैं जी कह रहा शुक्रिया हूँ, साहिल भाई, मैं मैं सिर्फ कह इतना रहा हूँ कहना कल चाह को रहा उठ के हूँ। कोई कल को उठ के कहे जी पीर मेर अली शाह गोलवड़ी रहमुल्लाह जो थे ना, वो मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी से भागे थे, जैसे इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली ने बकवास की है, तो उस तरीके को ना छेड़ना, वो रहने दो जी, वो खैर है, उन्होंने कहा देता, इससे हमारे काम के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। अब जो बंदा भी तरीक को मसक करेगा ना भाई, हम उसका कला कमा करेंगे, कईयों को अच्छा लगता है, कईयों को बुरा लगता है, हम तो करेंगे। नहीं, साहिल भाई एक अर्ज सुन ले मेरी। बात यह है कि मौलाना गोल्डा शरीफ वाले या दूसरे उलमाए दीन जो हैं वो हम पर सनद नहीं है, हम पर वो सनद नहीं है, हम पर वो फ़र्ज नहीं है, हमारे लिए वो हुज्जत नहीं है। जो शख्स हमें बात कहे और हमें ऐसा लगे कार्ड पे जाके उसको कुछ बातें भी सुनाई थी, ठीक है। आमिर नज़ीर साहब ने वहाँ पे पूरी ब्राड लगाई, तस्वीरें लगाई उस ब्राड की, और कहा कि जहालत है, जहालत है, हमारा इस जहालत से कोई ताल्लुक नहीं है, जहालत है, जहालत है। लोगों को आप जाहिल कहने का हक रखते हैं। अगर कोई अपनी तहकीक, ये ज़िया रसूल साहब सामने बैठे हुए हैं, यही बात ज़िया रसूल कि उनको अपनी तहकीक करने का हक है। जो भी कोई तहकीक करना चाह रहा है वो अपनी जो भी तहकीक पेश करना चाह रहा है करे। ज़िया रसूल के ऊपर कोई फतवा नहीं लगा। यही बात एक और बंदे ने की, उसको जाहिल करार दिया गया, उसको पता नहीं क्या क्या इल्काबात दिए गए, और एक बार नहीं कई बार दिए गए।
وہ عالم دین ہو چاہے وہ بالکل بھی عالم دین نہ ہو، لیکن اس سے میں نے ختم نبوت کا کام سیکھا ہو، میں اس کی رسپیکٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ابھی شاید کسی کو نہیں پتا ہوگا، یہ دوسرے میرے بھائی جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ میں نے کسی براڈ کے اوپر ایک بات کہی تھی کہ میں اس ٹک ٹاک کے اوپر اسپیشلی 2 اسپیکر سے امپریس ہوا ہوں، ٹھیک ہے، اسپیکر سے۔ ان کے اندر میں نے اس بندے آمر نذیر کا نام لیا تھا۔ اگر میرے اندر ان کے لیے ذاتی طور پر کوئی بغض ہوتا نا تو میں ان کا نام نہ لیتا، لیکن یہاں پہ بات اختلافات کی، ذاتی اختلافات کی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ تاریخ کو مسخ کرتے ہو، کس وجہ سے؟ صرف اس وجہ سے کہ آپ کے اوپر جو ہے وہ الزام نہ ہے، تو وہ تو ہم نہیں ہونے دیں گے۔ ساحل بھائی، بات یہ ہے کہ جو شخص تاریخ کو مسخ کرتا ہے نا، تاریخ اسے مسخ کر دیتی ہے، کیونکہ تاریخ جو کچھ لکھتی ہے نا اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ تاریخ نے مسخ کیا اور فیس بک سے جناب محترم پھر ایسے غائب ہوئے کہ واپس کبھی آئے نہیں اور وہاں سے پھر نکل کے چلے گئے۔ یار ساحل بھائی انہوں نے آمر نذیر بھائی نے میرے سامنے، آپ بار بار اس بات کو کر رہے ہیں، میرے سامنے انہوں نے کہا کہ میں وہ علماء دین تھے، ان کی بڑی خدمت ہے اسلام کے بارے میں ان کو مسلمان مانتا ہوں۔ اب بتائیں اس میں اب کون سی تاریخ مسخ ہو گئی ہے؟ ایک یہی مسخ ہو گئی کہ انہوں نے یہ کہا کہ مدرسے کے چندہ بچانے کے لیے انہوں نے فتویٰ دیا، بس۔ تو یعنی آپ اس فتوے کو چندے کی وجہ سے فتویٰ کفر کہہ رہے ہیں، تو یہ آپ نے کوئی بات ہی نہیں ہے۔ نہیں ساحل بھائی، یہ ایک عام سی بات ہے، ہر بندہ ادھر روز ایک دوسرے کو کہتے ہیں یہ پیسے کھانے کے لیے یہ فتوے دے دیے، پیسے کھانے کے لیے دے دیے۔ جب فائنل کنکلوژن ان کی یہ ہے کہ میں ان کو مسلمان مانتا ہوں، ان کی خدمات اسلام، خدمات دین کے معترف ہیں وہ، پھر اب کیا کرنا ہے؟ دوسری بات ہے کہ عامر بھائی نے جو کہا کو اتنا عام ہو گیا کہ میڈیا جو کہا کو اتنا عام ہو گیا کہ میڈیا جو کہا کو اتنا عام ہو گیا کہ میڈیا۔ ہاں، جب ہماری ایمانیت پر کوئی شخص بات کرے گا تو پھر ہم بھی کریں گے۔ کل کو کوئی بندہ آ کے مولانا علی مہر علی شاہ کے حوالے سے جس نے بات کی تھی نا، انجینئر علی، کوئی بندہ اس کے خلاف مجھے بات کرنا نظر نہ آئے۔ ہاں دیکھیں، پیر صاحب کے بارے میں تو کبھی کبھار میرے منہ سے بھی نکل جاتا ہے، کیونکہ لوگ انہیں حجت کے طور پر پیش کرتے ہیں ساحل بھائی۔ میں نہیں تاریخی حوالے سے کہ جو انہوں نے جو ان کا جو مناظرہ ہونا تھا اس حوالے سے نہیں آئے، تو اس حوالے سے کوئی بندہ جو ہے نا وہ نہیں وہ دیکھیں، اس کی حقیقت میری طرف سے بھی سن لیں۔ وہ جو مناظرے کی حقیقت یہ ہے کہ یہ صحیح احادیث میں بھی درج ہے اور بہت ساری روایات میں بھی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کا کام نہیں کرنا ہوتا تو اسے دعا کی توفیق ہی نہیں دیتا، اور جو کام کرنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو رات کو اٹھا کر کھڑا کر دیتا ہے کہ مجھ سے مانگ لے۔ تو اسی طرح سے یہ بات جو ہے دوسری چیزوں پر بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو کوئی توفیق دینی ہوتی ہے تو دے دیتا ہے۔ جب پیر گولڈا شریف نے مناظرہ کیا تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفتی زاہد مدنی صاحب تشریف لائے ہیں، کوئی ایک بھائی جو ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نہیں ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿਓ ਜੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। نہیں ਤੁਸੀਂ बैठो, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਾਇਜ਼ नहीं है। اچھا دیکھ لو ساحل بھائی، یہ میرے سب سے پرانے جاننے والے ہیں۔ السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے بھائی؟ یہ مفتی صاحب کی آئی ڈی تو نہیں لگ رہی؟ اوپر اٹھا کے دیکھ لینے یار۔ مفتی صاحب نے چکو نا، میرا پتہ نہیں کوئی نیٹ کا مسئلہ۔ زاہد بھائی مفتی صاحب نے چکو ذرا۔ ہاں یہ ہے مفتی صاحب۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیا حال ہے؟ تسی غائب بھی ہو گئے ہو۔ ہاں جی، مفتی صاحب کو بڑا کریں سیاہ بھائی۔ جی قبلہ سن رہا ہوں۔ میں تھوڑا بیزی تھا، آپ اسے اپنے لفظوں میں ریپیٹ کر سکتے ہیں؟ جی قبلہ، اس کے اندر یہ بات بیان ہوئی ہے کہ جی جب مرزا غلام محمد قادیانی نے لدھیانہ جانا تھا براہین احمدیہ کے لیے چندہ اکٹھا کرنے، تو جب ان علماء لدھیانہ کو پتہ چلا کہ مرزا غلام محمد قادیانی چندہ لینے آ رہا ہے، تو اس وقت وہ اپنا مدرسہ بھی تیار کرنے والے تھے، بنا رہے تھے۔
تو انہوں نے بھی چندہ لینا تھا. تو اب ان کو پتہ چل گیا کہ جی اب مرزا غلام احمد قادیانی آیا تو چندہ سارا وہ لے جائے گا تو ہمارے ہاتھ کیا آئے گا. اس لیے انہوں نے جو ہے مرزا غلام احمد قادیانی کو تو فتوی کفر نہیں دیا. یہ پہلی بات ہے. آگے اور بھی باتیں ہیں, یہ پہلی بات ہے. وہ علماء لدھیانہ کون تھے؟ علماء لدھیانہ جو تھے وہ کیا نام ہے, ایک مولانا محمد صاحب تھے اور ان کے ایک دوسرے بھائی تھے عبداللہ. اچھا, مطلب پورے لدھیانے میں بس یہ 2 ہی تھے؟ نہیں, اور بھی تھے لیکن یہ علماء بھی تھے جو مشہور و معروف تھے لدھیانے کے اندر. صحیح ہے. یعنی لدھیانے والوں کی یہ بات ہو رہی ہے, باقی علماء کی نہیں. باقیوں نے اپنا علیحدہ طور پر دیا ہے لیکن لدھیانے والوں نے اس وجہ سے دی. جی, ان کے بقول. تو آپ ایسا کریں نا, عامر نذیر سے پوچھ لیں کہ یہ کہاں سے انہوں نے یہ بات پڑھی ہے, کہاں سے انہوں نے سنی ہے. تو ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی پروف ہو اس بات کا, کیونکہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ اگرچہ مرزا قادیانی کی تکفیر از خود ہو چکی, جب اس نے دعویٰ کر دیا, جب اس نے بکواس کی, تو باقی میں تو نہیں سمجھتا کہ وہ مطلق یہ کہوں کہ سب سے پہلا فتویٰ مرزا قادیانی پر چندے کی وجہ سے لگا. علت کیا ہے, سبب کیا ہے, ریزن کیا ہے, اور اس کا معاشرتی اثر کیا ہو سکتا ہے, اس بات کا ہماری کمیونٹی پر کیا اس کا اثر ہو سکتا ہے, اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے کہنے والے کو. اور وہ بھی کوئی معصوم نہیں ہے, بہت سارے بلنڈر مار جاتے ہیں بعض اوقات بات کرتے ہوئے. تو یہ ہے کہ ایک کی جو بات ہے وہ اسی سے پوچھیں, میں تو اس کا قائل ہوں. جی جی, جزاک اللہ. مفتی صاحب کی بات سے تو میں بھی اگری کرتا ہوں. عامر نذیر صاحب نے اگر کوئی غلط بات کی ہے تو ظاہری بات ہے ہم تو اس کی کرتے ہیں مذمت, لیکن ایک دفعہ ہم سے کلیریفائی کر لیں کہ آپ نے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ ان سے پوچھ لیں, ہو سکتا ہے آگے پیچھے کوئی اور بات ہوئی ہو جس کے کنٹیکس میں ایسی بات ہوئی ہو, تو مدعا اصل ہے کیا ہے اس کو بالکل, اگر پھر بھی وہ بتا اسی سکتا ہے نا میری مراد کیا. جی جی بالکل. مفتی صاحب میں چھوٹی سی بات کرتا ہوں. مفتی صاحب میں چھوٹی سی آپ کو پتہ ہے کہ میں ٹک ٹاک کے اوپر جتنے بھی یہ ہیں نا بریلوی, ان سب سے پکا بریلوی ہوں, اور اس بات کا یہ سب جانتے ہیں. میری آئی ڈی کے ساتھ لکھا ہوا ہے مفتی زاہد مدنی سنی بریلوی, اور دوسرا سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جو خانوادہ ہے نا, اعلیٰ حضرت نے اپنی خلافت اپنے دونوں شہزادوں کو دی, مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کو بھی, مولانا حامد رضا خان صاحب کو بھی. مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب نے آگے خلافت دی مولانا حامد رضا خان صاحب کے پڑپوتے حضرت علامہ مفتی منان رضا منانی میاں صاحب کو. ٹھیک ہے, ان سے مجھے خلافت حاصل ہے. یعنی کہہ لیجئے کہ اعلیٰ حضرت کے اور میرے درمیان خلافت کے اعتبار سے 2 واسطے ہیں. اعلیٰ حضرت کی خلافت ان کے بیٹوں کے پاس, آگے ان کی خلافت ان کے پوتے کے پاس. تو ہمارا اس لحاظ سے بھی اس خانوادے سے تعلق ہے, اور نظریاتی اعتبار سے بھی الحمدللہ ہم اس فکر پر پکے ہیں. میری براڈ کے اوپر سوال ہوا
کہ آپ دیوبندیوں کے اکابرین کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو میں نے یہ نہیں کہا کہ ہم یہاں بات نہیں کرتے، میں نے سیدھا کہا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے جن جن کو جو جو کہا ہے ہم اس کے قائل ہیں اور اس پر کاربند ہیں، بس بات ختم۔ بلکہ مجھ سے کوئی مرزائی بھی پوچھ لے تو میں نہیں کہتا کہ آپ ٹاپک چینج کریں، میں تو سیدھا کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کا ایک ایک لفظ اس فتوے کے معاملے میں ہم اسے صحیح جانتے ہیں، باقی فروعی معاملات جو ہیں، جو نماز روزے کے مسائل ہیں، مثلا لاؤڈ سپیکر کے اوپر نماز کا مسئلہ ہے، تصویر کشی کا مسئلہ ہے، ان مسائل میں ہم اختلاف رائے کا بھی حق رکھتے ہیں۔ ہم نہیں کہتے کہ اعلیٰ حضرت حرف آخر ہے، لیکن عقائد کے باب کے اندر آپ نے جو لکھا ہے وہ بالکل درست ہے۔ آگے آپ بات چلائیں اپنی۔ قبلہ آپ محترم قابل عزت ہیں، اور میں جو ہے وہ علماء کے آگے جو ہے نا وہ نہیں بحث کرتا، تو اس لیے میں تو اس کے آگے کچھ کہہ نہیں سکتا، تو اگر کوئی اور بھائی کہہ رہے تو کہہ سکتا ہوں۔ میں پھر آسان میں لفظ عرض کر دوں کہ ہم بالکل آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ کا جو مطالبہ ہے نا کہ احمد نذیر صاحب نے جو بات کہی ہے یہ قابل اعتراض ہے، ہم آپ کے بالکل ساتھ ہیں، لیکن آپ عامر نذیر سے ڈائریکٹ پوچھیں اور ہمیں بھی بتائیے گا کہ ان سے کیا جواب ملا ہے۔ ہم پوچھ چکے ہیں قبلہ، ہم پوچھ چکے ہیں، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ کافی عرصہ پرانے کی بات چلیں ہے۔ دیار سور کی ڈیوٹی لگا دیں کہ کبھی عامر نذیر صاحب ان کی براڈ پر آئے تو یہ آپ کو بھی انوائٹ کر لیں، وہی ریکارڈنگ آپ چلا دیں، ہم ان سے پوچھ لیں گے کہ اس کا صاحب اجازت ہے، میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں اگر آپ اجازت دیں۔ آپ نہ اجازت لیں، اس لیے کہ بات جس کی ہے ہم نے کہا کہ بس وہی وضاحت کرے اور کوئی نہ کرے۔ نہیں، میں اس کی وضاحت نہیں کرنا چاہ رہا، اور آپ قابل احترام ہیں، وضاحت وہ خود کر دیں گے، انہوں نے وضاحت کر بھی دی ہے، وضاحت آلریڈی ہو گئی ہے۔ نہیں میری بات سنیں، جب ایک بندہ یہاں نہیں موجود تو ہم اس کی طرف سے، اب ضیاء رسول بھائی کو بھی میں نے عرض کیا کہ وہ بھی کچھ ایکسپلین نہ کریں، ڈاکٹر صاحب بھی، جب تک وہ بندہ پاس موجود ہے۔ میں کوئی یا تو ان کو براڈ پہ بلا لیں، میں ان کو کی طرف لنک سے نہیں بھیجیں، دے رہا، میں اصل میں مدعا بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ یہ میٹر ہے کیا ایکچولی، یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ جو آج بھی یہاں پہ ڈسکشن ہو رہی ہے نا، یہ کوئی معاملہ نہیں ہے، نہ ہی اصل میں یہ کوئی مدعا ہے۔ اچھا میں معذرت چاہتا ہوں یوسفی صاحب، آپ کو ٹوک رہا ہوں درمیان میں۔ یوسفی صاحب مجھے اصل میں ابھی نماز ظہر کا وقت ہو رہا ہے تو نکلنا ہے اذان کے لیے، تو ظہر کے بعد میں ہو سکتا ہے دوبارہ جوائن کروں آپ لوگوں کو، وہ بھی وقت ملا تو باقی آپ بات جاری رکھیں، میں نیچے بیٹھ کے سن رہا ہوں۔ مجھے آپ ہی سے بات کرنی تھی لیکن چلیں، آپ پھر واٹس ایپ پہ کر لیجیے، جی ٹھیک ہے، میں واٹس ایپ پہ مجھے کوئی آدھے گھنٹے بعد کال کر لینا۔ جی بہتر بہتر، میں کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب آپ ہیں؟ مجھے بلا رہے ہیں آپ، کچھ کہا یوسفی بھائی؟ جی ڈاکٹر صاحب، جی 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 جی، کیا حال ہے یوسفی بھائی، ٹھیک ہے؟ اللہ کا بڑا شکر الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے۔ مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا، میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کیونکہ آپ انوالو تھے اس معاملے میں۔ جی جی، بزرگ ہمارے بتاتے آئے ہیں کہ تاریخ جو ہے نا وہ خود کو دہراتی ہے، تاریخ ضرور پلٹ کے آتی ہے، بالکل، کسی نہ کسی رنگ میں، کسی نہ کسی انداز میں نا وہ اپنا آپ کو دہرا دیتی ہے۔ آج سے تقریباً کوئی 1.25 سال یا 1.5 سال پرانی بات ہے، جب میں نیا ٹک ٹاک پہ میں آیا ہوں اور لوگوں کو سننا شروع کیا۔ پہلے یوٹیوب پہ یا ادھر ادھر تھا، سنتا رہتا تھا 2-3 لوگوں کو، باقی دوستوں سے کوئی اتنی واقفیت نہیں تھی۔ تو میرا ایک کلیش ہو گیا ایک مدعے پہ، اور وہ میں نے آپ سے بھی ڈسکس کیا تھا کہ آپ ہی کے براڈ پہ آپ براڈ لگایا کرتے تھے ریگولر اس وقت، تو میں نے آپ کے سامنے کویشچن رکھا، اس سے پہلے بھی میں نے ایک براڈ پہ رکھا وہ کویشچن، اور وہ عامر نذیر صاحب سے میرا کلیش تھا، اور میں نے بڑا، مجھے برا لگا، مجھے انہوں نے براڈ سے اتار دیا اور میری بات بھی نہ سنی۔ مدعا یہ تھا کہ وہ ایک شیخ صاحب ان کے پاس بیٹھے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد صاحب کا کیا
عقیدہ ہے, کیا عقائد و نظریات ہے, اگر آپ اس کا جواب دینا چاہیں. تو مجھے وہاں سٹاپ کیا گیا کہ بھیا آپ یہ سوال نہ کریں اور کوئی اور سوال کر لیں. میں نے کہا نہیں جی میں نے یہی سوال کرنا ہے, میں جن سے سوال کر رہا ہوں وہ مجھے جواب دے دیں. لیکن انہوں نے مائک انمیوٹ نہ کیا اور میرے تکرار کرنے پر مجھے وہاں سے براڈ سے اتار دیا گیا. ایون میں نے دوبارہ پھر کال کر دی, نہ لیا. اگلے دن میں نے پھر یہی کال کی اور پھر میں نے بڑا اس سے غم و غصے کا اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ مومن جو ہے وہ آپس میں بڑے رحم دل ہوتے ہیں اور مخالفین کفار پر وہ شدت وہ کرتا ہے. تو یہ سوال میں نے وہاں سے پھر مجھے خیر اتار دیا, بھئی آپ میں اس کا جواب نہیں دینا چاہتا. خیر میں نے یہ جب آپ کے سامنے رکھا دوسرے دن, وہاں بڑا شور ہو گیا. آپ کو یاد ہوگا مفتی مبشر صاحب بھی تھے, باقی دیگر جو بھائی یہاں پہ بیٹھے دوست جب تھے, تو انہوں نے میرے ساتھ بڑا غصہ کا, بڑا شدید انہوں نے نفرت کا اظہار کیا اور اپنا جذبات جو ہے ان کے بڑے تھے کہ میں وہاں پہ غلط تھا. میں ایک ایسے بندے کے بارے میں فتویٰ یہ لینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ کافر ہے, کیونکہ یہ آیت مبارکہ دہرا کے اس کا ترجمہ کر کے میں نے بات کی تھی کہ آپ سے میں نے پوچھا تھا کہ کیا کوئی بندہ اس طرح کرے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. تو اس کا جواب آپ کے دینے سے پہلے ہمارے کچھ دوست جذباتی ہو کر وہ بول پڑے کہ یہ عامر نذیر صاحب کے لیے کفر کا فتویٰ لینا چاہ رہا ہے, اس بندے کو تکلیف ہے عامر نذیر صاحب کی شخصیت سے, اس کو اور کوئی پرابلم نہیں ہے, ان کو ان سے کوئی معاملہ ہے, ان سے کوئی پرابلم, ان سے تکلیف ہے, یہ بندہ 2 دن ہو گئے یہی بات لیٹ کر رہا ہے. اس وقت میری واقفیت نہیں تھی کسی سے. وہاں پہ کافی بحث و مباحثہ ہوتے ہوئے مفتی مبشر صاحب آ گئے اور انہوں نے پھر مجھے کہا کہ آپ ابھی کال سے اتر جائیں, میں آپ کو پرسنل میں کال کر دیتا ہوں, آپ مجھے اپنا نمبر دیں. میں نے ان کو نمبر دیا, انہوں نے مجھے کال کی اور انہوں نے مجھے بڑے ہی مختصر سے جملوں میں سمجھا دیا کہ آپ ابھی نئے ہیں ٹک ٹاک پہ, سوشل میڈیا پہ, تو کچھ عرصہ جو ہے نا آپ کو چاہیے کہ آپ لوگوں کو سنیں, اور جس بندے کے لیے آپ یہ گمان رکھ رہے ہیں کہ وہ شاید مومنوں سے محبت نہیں کرتا یا مومنوں سے اس کا مسلمانوں سے پیار نہیں ہے اور کافروں کو پاس بٹھا کے وہ بات کرتا ہے, آپ کا گمان غلط ہے. وہ اس بندے نے زندگی گزار دی, اس لیے ابھی کوشش کرو کہ تم تھوڑا ویٹ کرو, سنو, اس کے بعد اگر کوئی سوال دل میں آئے تو کرو. تو میں اسی طرح میں نے کچھ عرصہ سنا اور پھر میں نے رجوع کیا. میں غلط تھا, میں نے سب بھائیوں سے بھی معذرت کی اور ایون عامر نذیر صاحب سے بھی معذرت کی کہ میں غلط تھا. ان کی اسٹریٹجی تھی جس انداز میں مجھ کسی کو لے کر بٹھا کے بات کر رہے تھے, اس میں ہی غلط تھا میرا انداز, کیونکہ میں نہیں جانتا تھا اتنا زیادہ کہ یہ کیا سٹائل ہے, کیا طریقہ کار ہے یہاں پہ لوگوں کو بیٹھ کے بات کرنے کا. آج وہی کام وہی لوگ اسی انداز میں اسی بندے کے خلاف کر رہے ہیں کہ جس بندے کو یہ اس دن ڈیفینڈ کر رہے تھے کہ یہ بڑا پکا مسلمان ہے, بہت اچھی اس کی بڑی قربانی ہے, بڑا اس نے نام کیا, اس نے اپنی زندگی گزار دی, اس نے اپنی آنکھیں گنوا دی اسی کام کے لیے, اتنی تحقیق کی, اس کا نام ہے, تم آٹے میں نمک بھی نہیں ہو, تمہارا نام و نشان نہیں ہے, جس بندے کے لیے تم کفر کا فتویٰ لینے چاہ رہے ہو, آج وہی بندے اس کے لیے کفر کا فتویٰ مانگ رہے ہیں آپ سے. میں حیران ہوں کہ جو بندہ آنکھ کا تارا تھا آج سے کچھ دن پہلے, وہ بندہ صرف اس لیے برا ہو گیا کہ اس نے بھی نہیں کسی نے پوچھ لیا کہ یار آپ نے یہ جو شرٹ پہنی ہوئی ہے یہ دوبارہ نہیں, آپ کوئی اور شرٹ پہن کے آ جاؤ. اس نے بھی نہیں پوچھا, نہ اس نے منع کیا, نہ اس سے مخاطب ہو. وہ تو عزت احترام بھی دے رہا ہے, پیار بھی کر رہا ہے, رسپیکٹ بھی دے رہا ہے اور ہر لحاظ سے وہ عزیز سمجھ رہا ہے. صرف اور صرف ذاتی گرج کی وجہ سے اپنے سینے میں کوئی پرانی مخاصمت ہے, کوئی پرانا کوئی گرج ہے, دوستیاں یاریاں ایسی ہیں جس وجہ سے ایک بندے کی شخصیت کے لیے اتنا واویلا مچایا جاتا ہے. اس بندے کی اچھا یہ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ آپ سے کفر کا فتویٰ کس نے مانگا ہے؟ عامر نذیر صاحب کے لیے کفر کا فتویٰ کس نے مانگا آپ سے ڈاکٹر صاحب؟ زاہد بھائی کسی نے نہیں مانگا. کس نے مانگا؟ تو یہ بکواس کیوں کر رہا ہے یہ بندہ کہ کفر کا فتویٰ مانگ رہے ہیں آپ سے عامر نذیر کے لیے؟ زاہد بھائی بات نہیں, یہ کیا طریقہ ہے بھئی آ کے کسی کے اوپر بھاگنا شروع کر دینا کہ آپ سے کفر کا فتویٰ مانگ رہے ہیں عامر نذیر کے لیے؟ کسی بندے نے کفر کا فتویٰ مانگا آپ سے؟ نہیں زاہد بھائی, کسی بندے نے آپ سے کفر کا فتویٰ مانگا؟ کسی بندے نے آپ سے مانگا فتویٰ عامر نذیر کے لیے کفر کا؟ کسی بندے نے کہا عامر نذیر کافر ہے؟ نہیں زاہد بھائی, بات یہ ہے کہ ہم آپ کو یہ مطلب کیا بکواس ہے؟ اپنی اوقات سے بڑھنے کی کوشش نہ کیا کرو, سمجھ آئی نا؟ بکواس ہے یہ کیا یار زاہد بھائی, یہ کیا طریقہ کار ہے بات کرنے کا؟ نہیں زاہد بھائی جو ہے نا کوئی ایموشنل ہو گئے ہیں, تو یہ ہمارے سب ہمارے بھائی ہیں. میں براڈ بات کرنے لگا ہوں دوبارہ, میری براڈ پہ یہ کوئی ٹاپک
जो है एक्टिव नहीं होगा। जिसने करना है काम अपना वो अल्लाह रसूल के लिए करना, को हमारे लिए नहीं करना। जिसको हाँ, कोई सही बंदा बात अच्छा है। लगता है उसके साथ बैठ जाए, नहीं अच्छा लगता ना बैठे, अपना काम करे। हाँ, ना मेरी बैठे, विराट बस पे बात दोबारा खत्म। इस टॉपिक को डिस्कस नहीं किया जाएगा। मैं शाम को ब्राड लगाऊंगा, मैंने अपना एक टॉपिक रखना, उस पर किसी ने बात करनी हो, कोई भी हो, मोस्ट वेलकम, यहाँ पे आए, बात करे, सब मेरे भाई है, मेरा किसी से कोई रंजिश कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन ये सही तमाशा बात है। दोबारा मैंने अपनी ब्राड पे नहीं होने देना। बात खत्म है। अजीब नहीं बात है सारे यार, भाई एक जो है पता ना नहीं भाई कोई बन कर रहे हैं। दीन मान का ही मसला बना लिया, एक बंदे ने ये बात कर दी, हजारों जहाँ बातें फिर रही हैं, घूमती फिर रही हैं, एक दूसरे के बारे में होती रहती हैं, उसको लेके तो बस शुरू हो जाओ जी। यही काम रह गया हमारे लड़ने वाले पास। मैं इसी लड़ाई झगड़े से तंग हूँ, इसको जितना घसीटते हैं ना, ये बात कभी भी खत्म नहीं होती, ये बढ़ती बढ़ती है। है मेरे भाई, ये कह के गया हमें अमन नजीर के बारे में फतवा कुफर दरकार